سیاسی میدان کی ہر بڑی خبر سے آگاہ رہنے کے لیے ہمارے چینل آزاد سیاست کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں آزاد سیاست، میں ہوں عریج فاطمہ۔ حکومت معاشی استحکام سے متعلق ہر گزرتے دن کے ساتھ ساتھ کانفیڈنس کا اظہار کر رہی ہے۔ دوسری طرف پاکستان تحریک انصاف نے ہر کھڑکی، ہر دروازے، ہر روشن دان سے جھانک کر دیکھ لیا، نہ تو دال گلتی نظر آ رہی ہے، نہ ہی دلیا بنتا دکھائی دے رہا ہے۔ ان بیٹس پر ہم بات کریں گے۔ انسائٹ فل کنورسیشن کے لیے مجھے جوائن کیا ہے ویری آنریبل خرم حمید روکھڑی صاحب نے۔ بہت شکریہ روکھڑی صاحب جوائن کرنے کا۔ سر، سب سے پہلے معاشی استحکام کے حوالے سے حکومت بڑا کانفیڈنس کا اظہار کر رہی ہے۔ 1.2 ارب ڈالر کا جو کرنٹ اکاؤنٹ میں سرپلس دیکھا جا رہا ہے وہ آیا ہے۔ کس حد تک یہ استحکام آپ کو لگتا ہے سسٹینیبل رہے گا؟ دیکھیں، اعداد و شمار بتا رہے ہیں کہ چیز بہتر ہو رہی ہے۔ دوسرا، معاشی استحکام ریلیٹڈ ہے ریفارمز کے ساتھ، اور آپ جو لوپ ہولز ہوتے ہیں جب آپ ان کو بند کرتے ہیں اور مستحکم پالیسی لے کے چلتے ہیں، اور سب سے بڑی چیز ہے سیکورٹی، جب اپنے آپ لا اینڈ آرڈر کو بہتر کرتے ہیں تو آہستہ آہستہ چیزیں ٹھیک ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ دوسرا، جس کرائسس سے آپ گزرے تو آپ ان تمام چیزوں سے ریکور کر رہے ہیں، اور جب آپ ریکور کر رہے ہوں اور آپ نگہبان بھی ٹھیک ہوں تو معاشی استحکام آتا ہے۔ یہ تو بھی بالکل سٹارٹ ہے۔ میرے خیال میں 1 سال کے بعد مکمل ریکوری ہو جائے گی جس کے ہم حقدار ہیں۔ اچھا جی، یہ تو بڑا زبردست ہو گیا۔ سب سے پہلے سر میں بات کرنا چاہتی ہوں شیر افضل مروت کے متعلق۔ انہوں نے ایک انٹرویو دیا اور اس میں انہوں نے بہت بڑے بڑے دعوے کیے ہیں۔ ان دعووں پر تو ہم خیر بات کریں گے ہی۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے بڑا روک رہا تھا، نہ کرو یہ کام، رک جاؤ، ہم قابل معافی جو نقصان ہے اس کی طرف بڑھ جائیں گے۔ شیر افضل مروت صاحب وہ شخص ہیں جو میرا خیال ہے پرسنلی پوائنٹ آف ویو ہے کہ بڑے وفادار رہے۔ ان کے اوپر 57 FIRs ہوئیں، 3 مرتبہ جیل میں گئے، اور اب ان کے مرے ہوئے ماں باپ کو گالیاں بھی دی جا رہی ہیں۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ سب کچھ علیمہ خان کر رہی ہیں کیونکہ وہ سوشل میڈیا کی باس ہیں۔ میں اس پہ تو نہیں جاؤں گا کہ شیر افضل کس کو مورد الزام ٹھہرا رہا ہے، وہ اس کو پتا ہوگا، لیکن اس پارٹی کا ایک کلچر ہے کہ یہ بیک سٹیپ کرتے ہیں۔ ایک آدمی جو ان کے ساتھ چل رہا ہو اور اس سے فوائد لیتے رہیں گے، لیکن اگر کسی جگہ پر اس کے ساتھ ان کا کسی بھی بات پر کلیش آ جائے، اور وہ کلیش پولیٹیکل ہو، اور چاہے وہ آدمی ٹھیک کہہ رہا ہو، تو یہ اس کو اریٹیٹ کرتے ہیں۔ اچھا، اریٹیٹ کرنے کے بعد اس کو یہ پرووک کریں گے اور اس سمت میں لے کے جائیں گے کہ وہ ڈر کے پیچھے ہو جائے۔ یعنی ایک خوف کی اس سوشل میڈیا پر انہوں نے ایک خوف کی ایک چیزیں کریٹ کی ہوئی ہیں، فضا قائم کی ہوئی ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں گی کہ بہت سنجیدہ لوگ، بہت اچھے لوگ جن کو پتہ ہے کہ یہ نقصان ہو رہا ہے، لیکن وہ خاموش کیوں رہتے ہیں؟ کیونکہ ان کو پتہ ہے ہمیں گالیاں نکالیں گے، بری باتیں کریں گے، گھٹیا باتیں، لو کلام۔ لیکن انفارچونیٹلی یہ ان کا ایک کلچر ہے۔ کئی دفعہ یہ جو ہے نا کیلکولیشن ان کی غلط ہو جاتی ہے۔ اب اگر شیر افضل جیسے بندے کو یہ ماں بہن کی گالیاں نکالیں گے اور اس کو یہ اس طرح خوفزدہ کرنے کی کوشش کریں گے، وہ خوفزدہ نہیں ہوگا، کیونکہ یہ کریٹ کرتے ہیں ایک فضا، گالیاں نکالو، اس کو تنگ کرو تاکہ وہ چپ کر جائے۔ یہ ایک ٹیکٹکس ہے، سائیکولوجیکل مینیپولیشن کرتے ہیں۔ یہ بڑی گیم ہے ان کی۔ اور اب بہت بڑے اچھے سیاستدان ہیں، ہمارے دوست ہیں، ہم انہیں کہتے ہیں بولتے کیوں نہیں؟ کہتے یار گالیاں نیچے بہت گندی نکالتے ہیں، ہم تو نہیں برداشت کر سکتے کہ ہم نے بڑی عزت والی زندگی گزاری ہے کہ ہماری ماں بہن بیٹیوں کو ٹرول کریں، ان کو گالیاں نکالیں۔ یہ ایک عام، ان کے ساتھ کتنے سیاستدان ہیں جو کہ ان کو چھوڑنا چاہتے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں چھوڑا، چاہے ملک کے لیے چھوڑنا بھی ملک کے لیے چاہتے ہیں، کہتے ہیں چھوڑا تو یہ ٹرول کریں گے، اور اس کی انہوں نے ایک خوف کی فضا قائم کی ہوئی ہے۔ لیکن شیر افضل کی جگہ پر یہ غلطی کر رہے ہیں۔ شیر افضل ان کو ہٹ بیک بھی کرے گا، ان کو پے بیک بھی کرے گا، اور جتنا یہ اس کے ساتھ بڑھیں گے اس کے پاس ان کا اتنا مواد موجود ہے، اس کے پاس ہے کہ وہ ان کو یعنی یہ کہیں نا کہ یہ اس کو گندا کر رہے ہیں، وہ ان کو اس مقام تک پہنچائے گا، یہ یاد کریں گے۔ جی اچھا ٹھیک ہے، ایک اور سوال میرا افضل مروت سے متعلق ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ روزانہ خان کو جا کے بتایا جاتا ہے کہ فلاں بندہ جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، اس کو نکال دو، پارٹی سے اس کو نکال دو، ایسے کر دو، ویسے کر دو۔ تو روکھڑی صاحب، آپ بھی خان صاحب کے ساتھ رہے ہیں، وہ ان کے اندر کوئی لیڈرشپ سکلز نہیں ہے؟ وہ کیا خود نہیں دیکھ سکتے؟ کیا ان کے کان بند ہیں، ان کی زبان بند ہے، ان کو نہیں پتا انہوں نے کیا کرنا ہے، کہ جس کے کہنے پہ چلتے ہیں پھر وہی کرتے رہتے ہیں؟ دیکھیں، لیڈرشپ کی کوالٹیز ہوتی ہیں کہ آدمی سچ بولنے والا ہو،
لیڈرشپ کوالٹیز ہیں, آنےسٹ ہو, لیڈرشپ کوالٹیز ہیں کہ اپنی بات پر کھڑا ہونے والا ہو, بہت ساری کوالٹیز ہیں. اب لیڈرشپ کوالٹیز کے اگینسٹ جو آدمی, یعنی جو کانوں کا کچا ہو اور اس قدر زیادہ کچا ہو کہ اس کو یہ رنگ نظر آ رہا ہے اور آپ اس کو ثابت کر کے چلے جائیں کہ یہ رنگ ہے, اور وہ باہر جائے اور کوئی آ کے کہے اس کے اوپر کہ یہ رنگ لال نہیں ہے, نیلا ہے, تو وہ اس کی بات سن لے گا. یعنی کوئی بھی بندہ جا کر کسی کے بھی خلاف جا کر اس کو کوئی بھی بات کہہ دے تو اس کی بات کو وہ سن لے گا. یہ لیڈرشپ کوالٹی کے اگینسٹ ایک اتنا بڑی خطرناک چیز ہے کہ وہ آدمی کبھی لیڈر نہیں بن سکتا. کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جس نے پہلے شکایت لگا دی وہی ٹھیک ہے, یعنی انہیں پتا ہوتا ہے جو مجرم بھاگتا ہوا جائے گا, جا کے شکایت لگا دے گا اس کی, وہ سن لے گا. تو وہ کانوں کا اس قدر شدید کچا ہے کہ اس کے اوپر, میں تو برملا کہتا ہوں کہ اس کے اوپر 1 انچ کا اعتبار کرنا وہ اپنے ساتھ اور ملک کے ساتھ زیادتی ہوگی. تو شرف دل بھگت رہے ان چیزوں کو, اور بھی بہت لوگوں نے بھگتا ہے. ٹھیک ہے. انصار عباسی صاحب کی سٹوری ہے, وہ کہتے ہیں پاکستان تحریک انصاف گزشتہ 1 سال کے دوران نئے عام انتخابات, حکومت کی تبدیلی اور 2024 میں ہونے والے انتخابات کی دھاندلی کے مطالبات سے پیچھے ہٹ گئی ہے. کیا یہ اعتماد سازی کے لیے ہو رہا ہے؟ دیکھیں, ان کا ایک یہ بیانیے کریٹ کرتے ہیں. اچھا, خود ہی کریٹ کرتے ہیں. اس پہ انہوں نے بڑی انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے سوشل میڈیا پہ. وہ فیس بک کے اوپر پلس لیں گے, واٹس ایپ پہ پلس لیں گے, تو وہ لوگوں کی سائیکولوجیکل تھاٹ پروسیس کے ساتھ ان کو جانتے ہوئے وہ بیانیے کریٹ کرتے ہیں. کبھی امریکہ کے خلاف, کبھی مذہب کارڈ, کبھی فلانا کارڈ. تو یہ جو کہتے ہیں نا کہ کارڈ ختم نہیں ہوتے, ان کے پاس واقعی اس شیطانیت کے اور اس تلبیس کرنے کے کارڈز بہت موجود ہیں. تو کبھی یہ ایک بیانیہ لے کے آئیں گے اور اس بیانیے سے آل آف اے سڈن وہ بیانیہ ہوا میں تحلیل ہو جائے گا, نیا بیانیہ آ جائے گا, وہ تحلیل ہو جائے گا. اگلا یہ پوچھے کہ بھائی پرسوں تک تمہاری یہ ڈیمانڈ تھی, آج تمہاری یہ ڈیمانڈ ہو گئی ہے. تو یہ غیر سنجیدہ ترین لوگوں کا ایک ٹولہ رہ گیا ہے جو کہ صرف اور صرف آنے والے وقت میں اور زیادہ لوگوں کو یہ یقین دلائے گا کہ یہ ایک مذاق کرنے والے غیر سنجیدہ اور عجیب و غریب قسم کی ایک کلٹ بن چکی ہے. اور ان کو کیوس جو کیوس ہے اس کو کریٹ کرنا اور پھر اس کو پرولونگ کرنا, یعنی کیوس کو جاری رکھنا, ان کا مشن اس وقت یہی ہے. وہ انتخابات کرا دیں, فلانے کرا دیں, یہ سب ڈرامہ ہے. خاموش ہیں. یہ جو کیوس کریٹ کیا آفٹر جس وقت وہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کے بعد جو انہوں نے کیوس کریٹ کیا ہے, یہ صرف اس کیوس کو آگے لے کے جانا چاہتے ہیں. تو اس لیے کبھی کوئی آ جائے گا, کبھی کوئی, لیکن میرا کنکلوژن ہے کہ یہ صرف اپنے اس کیوس کو جاری رکھنا چاہتے ہیں تاکہ لوگ کنفیوز رہیں. ٹھیک ہے. کل عالیہ حمزہ بھی گرفتار ہوئی ہیں. پاکستان تحریک انصاف کی خواتین تو چلے کہیں نہ کہیں نظر آ رہی ہیں, علیمہ بھی بغیر جوتیوں کے بیٹھی ہوتی ہیں اڈیالہ جیل کے باہر, ان کی بھی پکچرز وائرل ہو جاتی ہیں. جو مردوں کی قیادت ہے پاکستان تحریک انصاف کی, وہ اس وقت کہاں غائب ہے؟ دیکھیں, وہ جو میرے خیال میں کچھ تصاویر AI پہ بنا کے پھینک دی جاتی ہیں, اور اس کے بعد لوگ سادے لوگ ہیں, ابھی تک آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا تو بہت ساری دنیا کو نہیں ہے, تو وہ اذہان کے ساتھ یہ گیمز چلتی رہیں گی. عالیہ حمزہ آئی ڈونٹ نو کہ اس کے ساتھ کیا ہے کیا نہیں. جو مرد ہیں, جو پولیٹیشینز ہیں, اب اس کے اندر 2 گروپس جن کو اس وقت کھڑے ہونا چاہیے تھا, میں وہی بتا رہا ہوں نا, 2 گروپس کو تقسیم کیجیے. ایک وہ ہیں جو پولیٹیشینز ہیں جنہوں نے حلقوں کی سیاست کی, جو پہلے سے پالیٹکس کرتے آ رہے تھے, وہ پاگل ہیں, وہ اس کے ساتھ آگے آ کے اپنے آپ کو آگ لگائیں. ایک وہ ہیں جو کہ اس کو دکھانے کے لیے, اپنی پالیٹکس کو آگے بڑھانے کے لیے یہ سوچتے ہوئے کہ ہم اس کو راضی رکھیں, تو وہ جو ووٹ بینک ہے, اگلا الیکشن, اگلا ٹکٹ. انفارچونیٹلی ہمارا جو پولیٹیکل کلچر ہے اس کے اندر یہ ایک اتنی شدید نقص والی چیز ہے کہ میں نے اگلا ٹکٹ لینا ہے اور میں نے جیت کے اسمبلی کے اندر پہنچنا ہے. یہ ایک کلچر ہے, اور اس کلچر کے لیے وہ ہر چیز کی قربانی دے دیتے ہیں. لیکن ان کو تمام کو پتا ہے کہ اب مذاق, یا اب وہ کہتے ہیں نا, اب غلطی کی گنجائش نشتہ. اب انہوں نے حرکت کی تو ان کو پتا ہے کہ ہمارے ساتھ بہت برا ہوگا, کیونکہ یہ آلریڈی غلطیاں کرتے ہوئے, ریاست کو نقصان پہنچاتے ہوئے, بچوں کے مستقبل کو تباہ کرتے ہوئے, اپنے بچوں اور بیویوں کو سیکیور کرتے ہوئے, ڈرامے بازی کرتے ہوئے, یہ اس حدوں کو کراس کر گئے کہ ان کو پتا ہے کہ اب ہمیں کوئی بھی نہیں چھوڑے گا.
تو اس لیے مرد حضرات جو ہیں وہ آپ کو کہیں پر بھی نظر نہیں آئیں گے، خاص طور پر ڈیالہ جیل کے باہر تو بالکل بھی نظر نہیں آ رہے ہیں. ہر آنے والے دن کے بعد آپ ان کو کہیں نہ کہیں اور طرف دیکھیں گے، آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے. خان سے کون ملے گا کون نہیں ملے گا، یہ جھگڑا جو ہے پارٹی کے اندر بدستور قائم ہے. منظور نظر لوگ جاتے ہیں، یہ کہا جاتا ہے. تو اس طرح تو علیمہ خان 300 دفعہ مل کے آ گئی ہیں، 2 دفعہ نہیں ملی تو انہوں نے کوئی قیامت برپا کر دی ہے. تو پھر سب سے زیادہ منظور نظر تو وہی نہ ہوئی سر. میں بتاؤں آپ کو، ایک تو جو اندر خاتون ہے نا، خاتون اول جی، جو بھی اندر جائے گا وہ اس کا منظور نظر ہوگا. جو بھی جائے گا اندر اس کا منظور نظر ہونا اس کے لیے لازم ہے. ٹھیک ہے. باقی جو مرضی اپنے آپ کو کہیں بھی کرتا رہے، منظور نظر اہمیت اسی، یہ جو اندر جاتے ہیں لوگ وہ اسی خاتون کی مرضی سے جاتے ہیں، جن کو وہ بلاتی ہے وہ آتے ہیں، باقی چلتی رہتی ہیں. اچھا، آخر میں مجھے بس یہ بتا دیں کہ بلاول بھٹو نے یہ دھمکی دی ہے کہ حکومت کینالز بل واپس لے ورنہ ہم حکومت کے ساتھ نہیں چل سکتے. یہ الائنس کا کیا بنے گا؟ پولیٹیکل پارٹیز اور میچور پولیٹیکل پارٹیز وہ دھمکیاں یا یہ چیزیں نہیں دیا کرتے، اور حکومت کا وہ حصہ ایسے نہیں ہے کہ کوئی کسی کا احسان ہے ان پہ، وہ حکومت کی تمام پریویلیجز کو انجوائے کر رہے ہیں، اور حکومت کے اندر بھی ہیں، اور حکومت کے ساتھ ہیں، اور سندھ حکومت ان کے پاس ہے، صدر بھی والد ہیں. تو سندھ حکومت ان کے پاس ہے، تو کون سا حکومت چھوڑتا ہوتا ہے یہاں پہ؟ سندھ حکومت تو ان کے پاس ہے. دوسری چیز میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا آپ کے پروگرام میں کہ بلاول بھٹو کو جو ایشو ہے یا پیپلز پارٹی کو ایشو ہے وہ ذوالفقار علی بھٹو جونیئر سے ہے. ٹھیک ہے. اس نے میدان میں انٹری کر دیا اور وہ آ گیا کمپٹیشن میں بلاول بھٹو زرداری. تو کیا خوف زدہ ہے اس سے پاکستان ہوتی ہے؟ پولیٹیشینز کے ساتھ یہ ہوتا ہے، کیونکہ وہ کلیم کرتا ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو جو تھے شہید، ان کی لیگیسی میرے پاس ہے. کلیم اس کا جائز ہے کیونکہ وہ پوتا ہے میر مرتضیٰ بھٹو کا بیٹا ہے. تو یہ نا ایک، اور اس کی پرسنالٹی میں بہت ساری اسٹرینتھ ہے، وہ انسپائر کر لیتا ہے، لوگوں کو اپنی طرف کھینچ لیتا ہے، بولڈ ہے، بولنے میں بہت اچھا ہے، اور پھر وہ آن گراؤنڈ موو کر رہا ہے، ہر بندے کے پاس جا رہا ہے، لوگوں کے ایشوز پہ بھی بات کر رہا ہے، لوگوں پہ جا رہا ہے، اور ایک گھر جا رہا ہے، گوٹھ میں جا رہا ہے، یہ جا رہا ہے، یہ جو ادھر سچویشن. تو اب تھریٹ ان کو وہ ہے، اصل تھریٹ جو ہے وہ ہے. باقی چیزیں کیوں؟ اچھا، یہ جو پانی کا مسئلہ ہے یہ بھی اس نے اٹھایا جی، پانی کا مسئلہ کوئی پیپلز پارٹی کو اٹھایا ہوا نہیں ہے. اب پیپلز پارٹی آنے والے دنوں میں کہاں جاتی ہے، وہ کس طریقے سے اپنی پوزیشن کو ریگین کرتا ہے، حقدار تو ہے ریگین کرنے. اگر وہ کلیم کرے کہ بھائی ذوالفقار علی بھٹو شہید کا پوتا میں ہوں، تو کیونکہ پارٹیز منسوب ہیں بندوں کے ساتھ، ایسا ہی ہے، پارٹیز بائی دیم سیلف اور ناٹ اسٹرانگ. ہمارا جو کلچر ہے نا پاکستان میں، پارٹیز مضبوط ہیں شخصیات کے ساتھ، اور ووٹ بھی مضبوط ہے شخصیات کے ساتھ. تو جب ایک آدمی ایک اور کلیمنٹ آ جائے کہ اس شخصیت جس کی بنیاد پر ووٹ مل رہا ہے سارا، اس کا وارث میں ہوں، اور لوگ ایکسپٹ کرنا شروع کر دیں کہ بھائی وارث تو تم ہو، تو انفارچونیٹ ہے ہمارے پاس. یہ پارٹیز کو سٹرونگ ہونا چاہیے تھا، یہاں پر شخصیات سٹرونگ ہیں، اور چاہے وہ شہید ہو گئے، وفات پا گئے، ابھی تک ان کا نام چلتا ہے. لیکن بیسیکلی بلاول بھٹو زرداری کو اصل جو تھریٹ ہے وہ ذوالفقار علی جونیئر بھٹو سے ہے. دس از واٹ آئی تھنک. یہ میرا پولیٹیکل انالیسس ہے، ہو سکتا ہے غلط ہو، لیکن میرا آن گراؤنڈ چیزیں سمجھنے دیکھنے کے بعد مجھے سمجھ آئی ہے کہ یہ ہوا کہ اصل ایشو جو ہے وہ یہ. چلیں جی، ٹھیک ہے جی، انشاءاللہ اگلے پوڈ کاسٹ میں آپ سے ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.